بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حدیث شریف میں موجود ہے کہ 5 لوگوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ایسے 5 لوگ ہیں جن کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی، یعنی کہ یہ 5 لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں جانا تو دور کی بات ہے، ان کی نماز تو ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سب سے پہلے آسمان پر جاتی ہے، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، اور اس طرح سے کرتے ہوئے وہ بلندی پر جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول فرماتا ہے۔ مگر یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ ان 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، یعنی ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں قبول ہو رہی، تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے، اور ہم پر ایک مہربانی کریں کہ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور سے کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ان 5 لوگوں کی پڑھی گئی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا۔ یاد رہے، جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی تو پھر اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 1، شرابی انسان کی نماز۔ دوستو، سب سے پہلا انسان ہے شرابی، یعنی جو شخص شراب پیتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یاد رہے، جب تک کوئی شرابی انسان سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا، جب تک وہ شراب پینا نہیں چھوڑ دیتا، تب تک اس کی نماز اس کے سر کے اوپر تک بھی نہیں جائے گی، یعنی کہ تب تک ایسے انسان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گی۔ پیارے دوستو، کسی زمانے میں ایک سود خور یعنی کہ بیاج کھانے والا شخص تھا جو نماز کا پابند تھا، لیکن جب پیسہ اس کے پاس زیادہ آنے لگا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، یعنی کہ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہنے لگا۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر سیڑھیوں کے نیچے اتر رہا تھا، ایک قدم اس کا پھسل گیا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں پر وہ مر گیا۔ اس کا بیٹا کئی روز تک اپنے باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے جب اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بابا جان، آپ کا کیا حال ہے؟ تو باپ نے کہا، نہ پوچھ میرے بیٹے، میری نمازوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں شراب کے نشے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے میں سیدھا جہنم میں جا گرا۔ اس لیے یاد رہے دوستو، جو شخص شراب پیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی کل اس کا اتنا بڑا ذلیل کر دیا جائے گا کہ اس کے نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، یعنی کہ اس کی کوئی بھی نماز، کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، شوہر کی نافرمانی کرنے والی بیوی۔ دوستو، دوسری وہ عورت ہے جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ یعنی وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کے رات گزارے، تو ایسی عورت کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے
کہ میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور کئی مہینے تک آپس میں ناراض رہتے ہیں اور کئی بار تو ان کی ناراضگی طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارتی ہے، ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے رات بھر لعنت کرتے رہتے ہیں اور ایسی عورت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ہی ایسے شوہر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کو رلاتا ہے۔ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک شخص غریبی سے تنگ آ کر کے اپنی بیوی کو مار رہا تھا اور اس کی بیوی زور زور سے رو رہی تھی۔ تبھی وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے جیسے ہی عورت کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے شخص تم کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر میں امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، جب سے یہ میرے نکاح میں آئی ہے تب سے میں غریب ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے گھر میں غربت بھیج دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک کام ہے بیوی پر ظلم کرنا، یعنی کہ بیوی کو مارنا پیٹنا، اس کو تکلیف دینا۔ اے شخص جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اس کے گھر سے برکت ایسے ختم ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اور یاد رکھنا ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 3، والدین کو ستانا۔ دوسرا انسان وہ ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، یعنی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان سے ناراض رہتا ہے یا ان کو ناراض کرتا ہے۔ ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہوں تو ایسے انسان سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض رہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جس انسان سے اللہ ناراض ہوگا تو پھر اس کی نماز کیسے قبول ہوگی اور اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جن جن کے ماں باپ ناراض ہیں، خدارا اپنے ماں باپ کو آج ہی راضی کر لو، ورنہ آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 4، سود خور کی نماز، یعنی بیاج کے پیسے کھانے والا۔ یاد رہے، جو انسان صبح شام سود کے پیسے کھاتا ہے، بیاج کے پیسے سے اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے، ایسے شخص کی نماز کو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود کھانا تو ویسے بھی حرام ہے۔ حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی دوستو، ابن ماجہ میں حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ جو طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس امام کو ناپسند کرتے ہوں، ویسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر واقعی میں کسی امام کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، صرف لوگ
لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اسے ناپسند کرتے ہیں، تو ایسے ہی امام کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو یاد رکھیں، 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر کبھی بھی نہیں جاتی۔ ان لوگوں کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5، دکھاوے کی نماز۔ پیارے دوستو، 5واں انسان وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتا یا پھر وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتا، اچھی طریقے سے وضو نہیں کرتا، اس شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ اس انسان کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں، کسی کو دکھانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو کر لیں اور اچھی نیت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اور آپ کی ہر دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اب آپ سوچئے کہ جن کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے آپ کے اندر 5 بری عادتیں میں سے کوئی بھی ایک عادت ہے تو آپ آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں اور اپنی عادت میں سدھار کر لیں، ورنہ آپ کی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو یہ سن کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک نماز کو پڑھ کر کے اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو سمجھ جانا آپ کی پہلے والی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ یعنی جب آپ کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے خوشی کے ساتھ، تو آپ کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے، کیونکہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائی سے بچائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور سے شیئر کر دیں اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔